اچھا جی، ہم پڑھیں یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 145۔ ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے کہ تحویل قبلہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مسلمان جو ہے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہ کس طرف نماز کر کے پڑھتے تھے، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے، اور پھر وہاں پہ جا کے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ تو رکوع کی حالت میں تھے، عصر کا ٹائم تھا، اور تمام صحابہ کرام جو ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف، یعنی کہ مسجد اقصیٰ سے جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر لی۔ اچھا، اس میں بیسیکلی ٹیسٹ کیا تھا؟ اس میں ٹیسٹ تھا سب سے پہلے مسلمانوں کا، کہ کیا واقعی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سے اتنے زیادہ انسپائر ہو جائیں کہ آپ کو اس کی ذات پہ کوئی شک ہی نہ رہے، اور آپ بغیر ہیل و حجت کے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ٹھیک ہے، تو کیا واقعی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ نمبر سیکنڈ ٹیسٹ ہے یہود و نصارہ کا، یہود کا، کیونکہ سب سے زیادہ یہود تھے مدینہ میں۔ تو اب یہودیوں کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ تھا کہ ان کے تو علماء خود کہہ رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی تحویل قبلہ ہوا تو کیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو مسلمانوں نے تو اپنا قبلہ ویسے کا ویسے ہی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن چینج کی، انہوں نے بھی ڈائریکشن چینج کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب نہیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، یعنی کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ مانتے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں، خالی سجدے کا حکم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا تھا سجدہ، تو پھر ڈائریکشن کوئی بھی ہوتی، سجدہ تو ہو رہا تھا۔ تو صرف سجدہ کرنا جو ہے نا کسی بھی غیر اللہ کو، اس کو شرک نہیں کہتے۔ آپ اگر غیر اللہ کی پیروی کر رہے ہیں نا تو بھی یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ہیں نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان کے پاس وہ جو سب دیے گئے کتاب، ہر قسم کی نشانی۔ ٹھیک ہے، کن کو کتاب دی تھی؟ یہودیوں کو دی تھی نا، یہود و نصارہ کو دی تھی ہر قسم کی، تو پھر بھی وہ نہیں پیروی کریں گے تیرے قبلے کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی، یعنی کہ مسلمانوں کے قبلے کی وہ پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ اب تو ان کے سامنے وہ سارا کچھ واضح ہو گیا جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ آخری نبی واضح ہو گیا، سب کچھ واضح ہو گیا، نئی شریعت، نیا نبی، ہر چیز، قرآن مجید سب واضح ہو گیا، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی۔ دیکھیں ہم بھی تو ان کی قبلے کی طرف نماز منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ ہوتا تو ہم وہاں کر کے، کیونکہ نبی پاک علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو ہم بھی وہاں پڑھنے لگ جائیں، نہیں، کیونکہ تحویل قبلہ ہو چکا تھا تو ہم نے اس کے بعد جو ہے کبھی بھی اس قبلے کو فالو نہیں کیا جو کہ یہود کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور نہ ان میں سے کوئی پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے کے قبلے کی، یعنی کہ کوئی بھی کسی کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی کے مذہب کو فالو نہیں کرے گا۔ پھر اصل جنگ کس چیز کی تھی؟ اس چیز کے اوپر ہم نے سوچنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، ایک خدا کو تو وہ بھی مانتے ہیں، کون؟ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اور ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے نا؟ ہم اکثر یہ ماڈریٹ اسلام کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم یہی بات کرتے ہیں کسی دوسرے قبلے کی، اور البتہ آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے علم۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے قبلے کو اب فالو نہیں کر رہے، لیکن کہیں ہم ان کی خواہشات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ وائٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو یہود و نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو طور طریقہ ہے نا وہ تم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے،
اب آپ خود سوچیں نا، ہم کیا کہتے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ ہے، ہر وقت ہم بولتے ہیں ویسٹرن ورلڈ یہ کر رہی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں. آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے کہ جی ہم لوگ تو زیادہ اونچی بلڈنگز بنا لی ہیں، تم لوگوں کی تو سڑکیں ہی ٹوٹی ہوئی ہیں. تو ہمیں مٹیریل ورلڈ میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اصل میں خانہ کعبہ ایک سینٹر ہے، مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا سینٹر جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ سینٹر عبادت اللہ تعالیٰ کی اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کا ایک قبلہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب، اس کو مخصوص کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے اس سینٹر کو، اس محور کو جو ہے وہ پکڑنا ہے. کہ آپ نے کہاں، آپ نے کسی میٹرک کلاس میں جانا ہے نا، تو آپ 9th میں جا کے تو نہیں بیٹھیں گے، کبھی 8th کلاس میں بیٹھ گئے، کبھی 9th میں بیٹھ گئے، کبھی کہیں کہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا سینٹر کیا ہوگا؟ 10th کلاس ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ نے میتھس پڑھنا ہے تو میتھس کی ٹیچر ہوں گی اور میتھس کی بک ہوگی. سینٹر ڈیفائن ہو گیا کہ کدھر جانا. اسی طریقے سے مسلمانوں کا بھی ایک سینٹر ڈیفائن ہو گیا کہ بھائی یہ قبلہ ہے، یہ کتاب ہے اور یہ نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو یہ ٹیچ کر رہے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، جو یہ دین آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ نے فالو کرنا ہے. تو نیا نبی، نئی کتاب، نئی شریعت. اب کیا ہوا کہ یہود جو ہے ان کو ہم سے اختلاف کیا تھا؟ ان کو اختلاف یہی تھا کہ بھائی ہم آپ کا دین فالو نہیں کریں گے، آپ کا نظام حیات، یہ جو آپ نظام حیات لے کے آئے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نئی شریعت، اس کو ہم فالو نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو اب ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، یہاں پہ ہے نا کہ آپ نے پیروی کی. اگر ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا علم، کون سا علم؟ شریعت کا علم، دین کا علم، اسلام کا علم، آپ کو شریعت دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، کیا ہم اپلائی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہود و نصارہ آئے تھے، انہوں نے تو کہا تھا، یہودی خاص طور پہ یہودی علماء نے کتنا کنونس کیا کہ ہم آپ کو سونے کے پہاڑ دیں گے، ہم آپ کو عورتیں دیں گے، ہم آپ کو سب کچھ دیں گے. ٹھیک ہے، قبلہ بھی آپ کا ہوگا. ان کو قبلے سے مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے طریقہ ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو قبلے سے مسئلہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو طریقہ ہے نا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ہمارا، بس وہی رہے گا. آپ اس پہ آ جائیں، آپ ہمارے دین پہ آ جائیں، آپ اپنا دین چھوڑ دیں. مطلب آپ بے شک عبادت کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ٹیچنگز ہیں نا وہ ہماری ہوں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آج انٹرنیشنل ورلڈ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یہی کیا. ہمارے علماء کو خریدا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہم سود حلال کر کے بیٹھے، تم بھی سود حلال کر دو. ہم نے کیونکہ اپنی پارلیمنٹ میں LGBT نافذ کر دیا تو ہمارے پولیٹیشنز کو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ پکڑو آج ہم بھی تمہیں کروڑوں لاکھوں اربوں دیں گے، بس یہ کر. ٹھیک ہے، کیوں کرتے ہیں؟ صرف ان کی کوشش کیا ہے، یہ لوگ اگر ہمارے طریقے پہ آ گئے تو یہ ہمارے غلام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو غلام کیسے ہوتے ہیں؟ غلام ہمارے اوپر حکمران مسلط کرنے سے نہیں ہوتا، غلام انسان سوچ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کر رہے ہو آپ اس کے غلام ہو. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کر رہے ہو تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہو. اگر ابھی بھی آپ کو بڑا شوق ہے کہ آپ کو ویسٹرن ورلڈ کو فالو کرنا ہے، ان کی طرح پیسے کمانے ہیں، ان کی طرح سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ ان کے غلام. ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی پاکستان کے اندر ہر ماں کو بڑا شوق ہے نا او لیولز کروانے کا، اپنے بچے کو باہر بھیجنے کا. کیوں؟ کیوں؟ اور آخر وہ اتنا پیسہ کیوں پمپ کر رہے ہیں؟ ان کو ہمارے بچوں سے، ہمارے ڈاکٹر سے، ہمارے انجینئر سے کیا چاہیے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑیں.
آپ تو چلے گئے, آپ نے اپنا بچہ باہر بھیج دیا, آپ کا بچہ وہاں جا کے کچھ پروفیشنل چلے, ڈاکٹر ہی بن گیا. ڈاکٹر وہ پاکستان میں ہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر انجینئر وہ پاکستان میں بنتے ہیں. انٹرنیشنل ورلڈ اس کو کیوں ہائر کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ڈاکٹر انجینئرس کی کمی ہے؟ آج بیٹھ کے سوچئے گا. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے, پھر ہمارے ڈاکٹرز کیوں ہائر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہی آپ کو پروپیگنڈا سننے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے, پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مسلمان بیکورڈ ہے. آخر کیوں اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے مسلمانوں کو بیکورڈ ثابت کرنے کے لیے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیونکہ جو ہماری جو جنریشن ہے اس کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ مسلم کنٹریز کے اندر کچھ نہیں رکھا, سب کچھ جو رکھا ہے نا وہ امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں. آپ دیکھیں روز میرے پاس اسٹوڈینٹس آ جاتے ہیں, میم آئلٹس کرنا ہے کیونکہ ہم نے باہر جانا ہے. بیٹا کہاں جانا ہے؟ میم یو کے جانا. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ غلام آپ کے سر پہ کوئی حکمران ہونے سے نہیں ہوا, کسی پولیٹیشین نے تو ان کو نہیں کہا کہ تم یو کے کیوں جا رہے ہو. ٹھیک ہے, غلام تو اس طرح سے بنتے ہیں نا. تو اب کیا ہے, آپ کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے, آپ کے بچوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہے. اور ہم مائیں بے خبر, ہم استاد بے خبر, ہم ایلڈرز بے خبر کہ ہمارے بچوں پہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں. اور ایک ہم جن کا اپنا دین ہے, ہم اپنے دین کو پکڑ کے اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکے. کون سی ماں ہے جو آج اپنے گھر میں بیٹھ کے دین سکھا رہی ہے اپنے بچوں؟ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ ہم آپ کو سونے کے پہاڑ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو نا, میں تب بھی یہی کہوں گا, میں تب بھی یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے اور میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں. ٹھیک ہے, یہ حدیث کا مفہوم ہے. کچھ اب سورج اور چاند سے کیا مراد تھا؟ یہ تو نہیں تھا کہ تم ایک ہاتھ میں میرے برف رکھ دو, یا ایکچولی دیکھیں قیمتی چیزیں, سورج اور چاند جیسی قیمتی چیزیں بھی لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو گے نا, میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. آج اگر ہمیں کوئی آفر کرے, ہمارے تو علماء بک جاتے ہیں, ہمارے تو پولیٹیشینز بکتے ہیں صرف دین بیچنے کے لیے. یہ پاکستان بیچنے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ دین بیچنے کی بات ہو رہی. دین بیچا جاتا ہے, ایسے ایسے فتوے دلوائے جاتے ہیں علماء سے جو کہ پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں, اور ان کے آپ گھر دیکھ لیں باہر کینیڈا میں, یو کے میں, کہیں نہ کہیں ان کے گھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایسے ایسے علماء ملیں گے جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوں گے اور جنہوں نے جمہوریت کے حق میں فتوے دیے ہوں. حالانکہ جمہوریت سب سے بڑا شرک ہے, سب سے بڑا شرک ہے. اور ان کو صرف یہ فتویٰ دینے کے لیے کہ جی جمہوریت حلال ہے, اور آج کے دور میں جمہوریت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ موو جو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں ان کے ذرا باہر جا کے محل تو دیکھیں. ابھی آپ چلے جائیں اس کے پاس, بیمہ پالیسی والوں کے پاس چلے جائیں, انہیں کہیں یہ حرام ہے بھائی, تو وہ آپ کو ایسے ایسے علماء کے فتوے لا کے دیں گے جن کو نہ آپ جانتے ہوں گے نہ میں جانتے ہوں. لیکن جو فیمس ہو جاتے ہیں نا علماء, فیمس ہو جاتے ہیں, وہ خریدے جاتے ہیں. جو فیمس علماء ہو جاتے ہیں, جیسے آج کل یوٹیوبرس, یوٹیوب پہ آپ کو کچھ علماء نظر آئیں گے, وہ فیمس ہو جاتے ہیں اچانک سے, پھر ان کو خریدا جاتا ہے, پھر ان کو ان سے غلط فتوے دیے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی گیم ہے. دیکھیں وہ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں, کتنا پیسہ لگا رہے ہیں, اور ہم علم نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں مفلوج کرنے کے لیے تو اب یہاں پہ یہی آ رہا ہے, کہیں ہم ان کی خواہشات کے مطابق شادیاں, مہندیاں, اپنے بچوں کی شادیاں, کسی بھی قوم کو پہچاننا ہونا, آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک تو ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں, ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ کیسی ہیں, اور ان کے نا جنازے کیسے ہیں, ان کی غم کیسے وہ مناتے ہیں, اور ان کی خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں. ہمارے آپ شادیاں دیکھ لیں, برتھ ڈیز دیکھ لیں, مدرس ڈیز دیکھ لیں, ویلنٹائنس ڈے دیکھ لیں, تو پھر کیا ہے, ہم کیا پڑھتے ہیں, تم اسی قوم میں سے اٹھائے جاؤ گے جس کو تم فالو کرتے ہو. بے شک تم قبلہ تمہارا جو مرضی ہے, لیکن اٹھائے اس قوم کے ساتھ جاؤ گے جس کو تم فالو کرتے. سمپل,
سمپل یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ دین پہ اصل میں ہم نے قائم رہنا ہے. یہاں پہ بات وہیں آ رہی ہے کہ آپ نے دین پہ قائم رہنا ہے. بے شک آپ تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چھوڑ دینا تھا؟ نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے طریقے کو چھوڑنے والے تھے؟ نہیں نا. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ دین پہ قائم رہنا. مشکل تو نہیں ہے نا، ڈریس اپ ہونا ہے نا، ویسا ہو جائیں جیسا اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، بات کرنی ہے نا ویسی کرنا جیسی اللہ کو پسند ہے. یہ الفاظ، یہ آواز، یہ سب کچھ قیامت کے روز جب کہے گی. مطلب دیکھیں، میں نے دنیا کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. میں ہاجرہ سے کہوں گی ہاجرہ چلو آؤ پیسے کماتے ہیں، آؤ میں تمہیں پیسے کمانے کے طریقے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، اب ہاجرہ سے میں کہہ رہی ہوں ہاجرہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، چلو آؤ یہ بھی سیکھتے ہیں. تو وقت تو میرا وہاں پہ بھی لگ رہا ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے. اور قیامت کے روز میرے لیے کتنا فخر کا مقام ہوگا نا، میں لوگوں کو دین سکھا رہی ہوں. اور آپ لوگوں کے لیے کتنا فخر کا مقام ہوگا کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں اور ہماری پوری جماعت وہاں پہ اٹھائی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مومن مومن کی ڈھال ہوتا ہے نا. تو مومن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. ہم کیسے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دین سے ہٹا دیں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں جب اللہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر آپ نے ان کے دین کو فالو کیا، تو ان کے دین میں کیا کیا آتا ہے؟ مہندی کی رسومات، ڈانسنگ، ٹھیک ہے، اور کیا کیا کچھ ہے، اتنی ساری چیزیں. تو کسی قوم کو پہچاننا ہونا، آپ ان کی شادیاں دیکھ لیں اور آپ ان کے جنازے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ قوم کس کی فالوور ہے. اور آپ ذرا اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو خود پتا چلے گا کہ ہم کس کے فالوور ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فحاشی اریانی کے اوپر ہم پیسے خرچ کریں. ایک مہندی کا فنکشن جس میں ہم نے ڈانس کرنا ہوتا ہے، ایک قوالی نائٹ جس میں ہم نے ساری رات بیٹھ کے ایک قوالی سنی، اس کے اوپر آپ کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ وقت ضائع کرتے ہیں، خرافات ہیں کتنی ہم نے اپنی زندگی میں ڈال دی. ٹھیک ہے، تو یہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں وہی تنبیہ کر رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں.